لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ وروى الإمام البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل صد احترام معزز علماء کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے یہ بات بتا دوں کہ اب آپ لوگوں کے سامنے کہہ کر اور اتنے زیادہ پروگرام کر کے کہ کہیں ظہر بعد تو کہیں جمعہ میں تو کہیں اتوار میں مستورات میں اتنے زیادہ پروگرام کر کے میرا بھی پیٹرول ختم ہو چکا ہے اور میری طبیعت بھی کمزور ہو گئی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پورے مہینے تک صحت نصیب فرمائے، اللہ آپ کو بھی صحت نصیب فرمائے۔ اور یہ صحت خراب ہوتی ہے انگلینڈ میں آ کر خصوصاً کھانے کی وجہ سے، اس لیے کہ آپ لوگ تو بہت کھاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو تو میں دسترخوان پر دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کھانے کو نہیں کھاتے، کھانا آپ کو کھاتا ہے۔ کوئی آپ میں سے کوئی ہوگا انگلینڈ والا ہی شاید ہوگا، کسی نے کوئی لطیفہ لکھا ہے، لیکن میں تو سمجھتا ہوں انگلینڈ والا ہوگا۔ اور زیادہ کر کے تو میں اپنے دوست کو ہی کہتا ہوں، ہمارے ابراہیم بھائی جو ہے نا، ان کو آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی بلا کر دیکھو، دعوت دے کر دیکھو، دوسری مرتبہ کان پکڑ لو گے آپ ہی۔ تو وہ انگلینڈ والا تھا، وہ کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر پہنچا، اب خوب کھایا اس نے، اتنا کھایا کہ اس کے گلے تک اس نے بھر دیا کھانا، پیٹ بھی بھر گیا، گلا بھی بھر گیا۔ اب پیٹ میں درد شروع ہوا تو فوراً کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر صاحب نے فوراً کچھ ٹیبلٹ لکھ کر دے دی، کہا کہ یہ ٹیبلٹ آپ کھا لو، آپ کے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہے کہ اگر ٹیبلٹ کھانے کی جگہ باقی ہوتی تو اس نے 2-4 لقمے اور اتار دیا ہوتا۔ آپ تو کوئی مجھے ایسا ٹیوب دے دیجئے، کوئی مرہم دے دیجئے جو میں پیٹ پر لگاؤں اور میرے پیٹ کا درد ختم ہو جائے۔ تو یہاں آ کر مجھے وہ لطیفہ بالکل صحیح معلوم ہوتا ہے۔ انگلینڈ والوں کو میں نے دیکھا کہ اللہ نے نعمتیں دی ہے اور خوب کھاتے ہیں، ایک دسترخوان پر نہ جانے کتنی آئٹمیں جمع ہوتی ہے، خدا کی کتنی نعمتیں جمع ہوتی ہے اور خوب پیٹ بھر بھر کر کھاتے ہیں۔ اور اسی کھانے کی وجہ سے میں بھی بیمار ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی چال بھول گیا، جب میں آپ کی طرح بننے جاتا ہوں تو میں بھی بیمار بچ جاتا ہوں۔ کیونکہ اللہ نے تو آپ کو بڑی صلاحیت دی ہے، آپ کھاتے بھی ہیں، وصول بھی کرتے ہیں، آپ کو تو اللہ نے بڑی صلاحیت دی۔ انگلینڈ والوں کو بالکل لیمبو نچوڑنا یہ تو آپ ہی کو آتا ہے۔ کسی کو اگر سیکھنا ہو کہ پیسے کیسے وصول کیے جاتے ہیں تو کسی انگلینڈ والے کے ساتھ 3 دن رہے تو سمجھ جائے کہ پیسے کیسے وصول کرنے ہوتے ہیں۔ اے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں ملی ہے، اللہ قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں آنے کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت یاد آتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ یہاں کے حالات کو دیکھ کر یہ آیت کریمہ یاد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بستی ایسی تھی جو بہت اطمینان میں تھی، ایک بستی ایسی تھی جہاں چین اور سکون بہت تھا اور خدا کی روزی ہر طرف سے آتی تھی۔ جیسے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ پورے سال جو فروٹ ہمیں کھانا ہے وہ انگلینڈ میں نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بستی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ روزی
ہر طرف سے آتی تھی، چاروں طرف سے دروازے کھلے تھے اور روزی امنڈ امنڈ کر ان کے پاس آتی تھی. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس بستی نے جب میری ناشکری کی تو میں نے بھی پھر ان کو بھوک کے عذاب سے تڑپایا. جب اس بستی نے میری ناشکری شروع کی تو پھر میں نے ان کے دلوں میں ایسا ڈر پیدا کر دیا تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ناشکری کرنے کا بدلہ یہی ہوا کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ جو نعمت اللہ کی طرف سے ہمیں ملی، اللہ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ یہ ساری نعمتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ورنہ میرے بھائیوں سوچو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی روکھی سوکھی زندگی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میرے نبی کے وفات تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے نبی نے 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کر کھائی ہو. میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیفیں اٹھائی. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے. اب راستے میں جا رہے ہیں، بڑے پریشان نظر آتے ہیں. سامنے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت ہے، پوچھتے ہیں ما اخرجک یا ابا بکر. ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ ابو بکر تم رات کے وقت اپنے گھر سے کیوں نکلے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے الجو، کہ اللہ کے رسول بھوک نے مجھے نکالا ہے، بہت بھوکا ہوں جس کی وجہ سے اپنے گھر سے نکلا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو بکر جس کی وجہ سے تو گھر سے نکلا ہے اسی وجہ سے میں بھی گھر سے نکلا ہوں. روایت کے اندر ہے کہ ہمارے نبی اور حضرت ابو بکر ابھی بات کر رہے ہیں اس جا عمر، کہ وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں. ہمارے نبی یہی سوال پوچھتے ہیں من الذی اخرجک یا عمر، کہ عمر کس چیز نے تجھے گھر سے نکالا؟ حضرت عمر بھی وہی جواب دیتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میں بھی اپنے گھر سے نکلا ہوں. روایت کے اندر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری شریعت کے اندر نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، اندر سے کوئی آواز نہیں آئی. پھر ہمارے نبی نے دوبارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کیا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سلام کیا، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. تو قاعدے کے مطابق ہمارے نبی واپس ہونے لگے. بس واپس ہونے کا ارادہ کیا کہ ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ کھلا اور ان کی بیوی باہر آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں آپ کی آواز سن رہی تھی، آپ میرے گھر کے اندر تشریف لے آئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں گئے، آپ کے شوہر کہاں گئے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میرے شوہر ٹھنڈا پانی کے لیے ایک دور کنویں پر گئے ہیں اور تھوڑی دیر میں آتے ہوں گے، لیکن آپ ہمارے گھر کے اندر آ جائے. ہمارے نبی دوسرا سوال پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے سلام کی آواز کو نہیں سنا؟ وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کے رسول میں نے تمہارے سلام کی آواز کو پہلی مرتبہ سن لیا تھا، لیکن میں اس لیے خاموش رہی کہ میں چاہتی تھی کہ جتنی زیادہ سلامتی کی دعائیں آپ کی زبان سے نکلے اور مجھے نصیب ہو جائے، اس لیے میں خاموش رہی. پہلی مرتبہ بھی دعائیں میں نے لی، دوسری مرتبہ دعائیں لی، تیسری مرتبہ بھی میں نے آپ کی دعا سلامتی کی لے لی. اور جس کو نبی کی سلامتی کی دعا مل جائے پھر وہ برباد نہیں ہو سکتا. وہ عورت کہنے لگی لیکن جب آپ واپس جانے لگے تو پھر میں نے آپ کو بلا لیا. بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، حضرت ابو بکر صدیق پہنچے، حضرت عمر فاروق پہنچے. روایت میں ہے کہ اتنے میں ان کے شوہر ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ابو الہیثم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کی رات مجھے نصیب نہیں ہوئی. اتنی میرے لیے قیمتی رات تھی کہ جو مہمان میرے یہاں آئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر فاروق ہے. روایت کے اندر ہے کہ ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے بھنا ہوا گوشت لے کر آتے، ٹھنڈا پانی لے کر آتے ہیں اور انگور کے کچھ خوشے لے کر آتے ہیں. روایت میں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ بھرتا، حضرت عمر فاروق کا پیٹ بھرتا. میرے بھائیو اب سننے کی بات ہے، جب ہمارے نبی کھا لیتے ہیں، ابو بکر فارغ ہو جاتے، عمر فاروق کا پیٹ بھر جاتا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر جاتی ہے. روایت کے اندر ہے کہ عمر فاروق کی نظر پڑتی ہے کہ ہمارے نبی تو رو رہے. تو حضرت عمر فاروق پوچھتے ہیں ما یبکی کا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ہمارا تو پیٹ بھر گیا، پھر تمہیں رونا کیوں آتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ہمارا پیٹ تو بھر گیا لیکن جو نعمتیں ہم نے کھائی ہے کل قیامت میں خدا کو اس کا حساب دینا پڑے گا.
جو نعمتیں ہم نے کھائی ہے کل خدا کو اس کا حساب دینا پڑے گا. روایت میں ہے کہ عمر فاروق اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور وہ انگور کا کھوسا اپنے ہاتھ میں اٹھاتے اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا؟ یہ انگور کا کھوسا یہ تو معمولی چیز ہے, اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. ہمارے نبی رو کر فرماتے ہیں کہ ہاں عمر, اے عمر, جو خدا کی روزی نصیب ہوئی ہے ایک ایک لقمے کا قیامت کے میدان میں حساب دینا پڑے گا. روایت کے اندر ہے کہ ہمارے نبی حضرت عمر کو جواب دیتے ہیں اور اوپر سے قرآن کریم کی آیت اترتی ہے ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللہ کی طرف سے آیت آتی ہے کہ یاد رکھو جتنی روزی تمہارے پیٹ میں جاتی ہے, جتنا مال تمہارے پاس پہنچتا ہے, کل قیامت کے میدان میں ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا. تو میرے بھائیو اللہ نے آج جو ہمیں نعمتیں دی ہے اللہ ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مال کا جہاں حق ہے اللہ اس کو لگانے کی توفیق نصیب فرمائے. تو میرے بھائیو کل سے ہماری بات چل رہی تھی شراب کے متعلق, خمر کے متعلق کل سے ہماری بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ جوان بھائی جن کے اندر اگر یہ عادت ہے شراب پینے کی یا وہ ڈرگس کی گولیاں کھانے کی یا نشہ آور چیز کے کھانے کی, اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں ایک روایت میں آپ کو بتاؤں, ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بارے میں ہے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پیا کرتے تھے اور شراب کی حرمت نازل ہو گئی. اس کے بعد بھی 2-4 مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شراب پی لی. 2-4 مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شراب پی لی. لیکن میرے بھائیوں بڑا عجیب واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شراب پی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو ہمارے نبی نے جو خدا کی طرف سے سزا مقرر ہے وہ عبداللہ بن حذافہ کو سزا دی. لیکن حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد ہمارے نبی سے معافی مانگتے, خدا سے معافی مانگتے اور اتنا رو رو کر معافی مانگتے کہ ایک روایت میں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ تیرے رونے سے خدا راضی ہو چکا ہے, تیرے رونے سے خدا راضی ہو چکا ہے اور جو تو نے گناہ کیا خدا نے معاف کر دیا, اب آئندہ سے شراب کی طرف کبھی نہ جانا. میرے بھائی جو روایت میں ہے کہ ہمارے نبی کا جب وہ آخری وقت تھا اس سے کچھ روز پہلے حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا تھا کہ اے نبی شراب پینے کی تو بہت طرف ہے اور جب شراب کو دیکھتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ توبہ توڑ دوں, لیکن آپ کا فرمان ہے, آپ کا حکم ہے, آپ کی محبت میں میں کبھی شراب نہیں پیتا ہوں. میرے بھائیو روایت کے اندر ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمان آیا اور حضرت عمر امیر المؤمنین بنے اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر روم کی طرف بھیجا تو اس کا کمانڈر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا. روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نوجوان, بڑے خوبصورت اور بڑے تندرست تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی نوجوان کو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روم کا کمانڈر بنایا. روایت کے اندر ہے کہ وہاں جانے کے بعد جب میدان گرم ہوا تو مسلمان ہار گئے اور وہ رومی جیت گئے. مسلمان ہار گئے. اب ہر مسلمان کو قیدی بنا دیا گیا جس میں یہ کمانڈر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی قیدی بنا دیا گیا. روایت کے اندر ہے کہ وہ رومی بادشاہ کا دربار بڑے زوروں کے اوپر تھا. اس وقت حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دربار میں بلایا گیا. روایت کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ رومی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے تو وہ رومی بادشاہ کہتا ہے کہ اے نوجوان تو بڑا خوبصورت معلوم ہوتا. وہ رومی بادشاہ کہتا ہے عبداللہ بن حذافہ کو دیکھ کر کہ تو بڑا تندرست معلوم ہوتا, تو بڑا خوبصورت معلوم ہوتا, اگر تو نصرانی مذہب کو قبول کر لے تو آدھی حکومت میں تجھے دے دوں گا. اگر نصرانی مذہب کو قبول کر لے تو یہ آدھی روم کی حکومت یہ میں تجھے دے دوں گا. روایت کے اندر ہے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ تو مجھے روم کی حکومت دینا چاہتا, ارے اگر تو مجھے پوری دنیا کی سلطنت بھی دے دے لیکن میں میرے نبی پر ایمان جو لایا ہوں اور نبی کی محبت جو میرے دل میں ہے اس کو میں کبھی چھوڑ نہیں سکتا. میرے بھائیو روایت کے اندر ہے کہ وہ نصرانی بادشاہ کو بڑا غصہ آتا, وہ فوراً حکم دیتا ہے کہ اس نوجوان کو سولی پر چڑھا دیا جائے, اس نوجوان کو سولی پر چڑھا دیا جائے. وہ بڑا عجیب وقت تھا جب حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو سولی پر چڑھایا گیا تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی,
حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. اس مسکراہٹ کو دیکھ کر بادشاہ نے اپنا ارادہ بدل دیا. کہا کہ اس کو سولی پر چڑھا کر مجھے ختم نہیں کرنا, اس کو تو میں تڑپا تڑپا کر ختم کروں گا. چنانچہ حکم دیتا ہے کہ سولی سے اتار دیا جائے اور حکم دیتا ہے کہ ایک دیگ لائی جائے جس میں گرم تیل ابل رہا ہو. چنانچہ ایک دیگ لائی جاتی ہے جس میں گرم تیل ابل رہا ہوتا ہے, جوش مارتا ہوتا ہے. بس وہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے سامنے لائی جاتی ہے اور وہ رومی بادشاہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سے کہتا ہے کہ دیکھ عیسائی مذہب کو قبول کر لے ورنہ اس دیگ میں تجھے ڈال کر جلا کر ختم کر دوں گا. روایت کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ پھر انکار کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے جو مجاہدین تھے اس میں سے ایک مجاہد کو بلایا جاتا ہے اور اس کو اس دیگ میں ڈال دیا جاتا ہے. ایک اللہ کے رسول کے صحابی کو بلایا جاتا ہے اور اس کو دیگ میں ڈال دیا جاتا ہے. روایت کے اندر ایک ہی سیکنڈ کے اندر وہ صحابی کی پوری کھال اتر جاتی ہے. بس جب یہ منظر حضرت عبداللہ ابن حذافہ دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے وہ رومی بادشاہ سمجھتا ہے کہ ہاں اب عبداللہ ابن حذافہ ڈر گئے تو کہنے لگتا ہے کہ اچھا تم تو رونے لگے, تم تو ڈر گئے, اب تو عیسائی مذہب کو قبول کرو. حضرت عبداللہ ابن حذافہ پر قربان جائے کتنا پیارا جواب دیا کہ اے رومی بادشاہ میں اس لیے نہیں روتا کہ مجھے آگ میں ڈالا جائے گا, میں اس لیے نہیں روتا کہ مجھے تیل میں تپا دیا جائے گا, میں تو اس لیے روتا ہوں کہ آج خدا نے مجھے ایک ہی جان دی ہے, اگر 100 جان دیا ہوتا تو وہ بھی اس کے راستے میں قربان کر دیتا. میرے بھائیو روایت کے اندر ہے کہ وہ رومی بادشاہ سمجھ جاتا کہ معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے, یہ اللہ کے رسول کا صحابی یہ موت سے نہیں ڈرتا. تو پھر وہ حکم دیتا ہے کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں ان کو بند کر دیا جائے. ایک چھوٹی سی کوٹڑی تھی, اس میں حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بند کر دیا اور 3 دن تک کھانا پینا سب بند کر دیتا. روایت کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کمرے میں بند ہے. وہ رومی بادشاہ سمجھتا ہے کہ 3 دن ہو گئے, اب تو عبداللہ ابن حذافہ کا آخری وقت آیا ہوگا یا پھر وہ دنیا سے چلے گئے ہوں گے. 3 دن کے بعد رومی بادشاہ اپنے درباریوں کو کہتا ہے کہ اس کمرے کو کھولو جس میں میں نے عبداللہ کو بند کیا ہے. چنانچہ وہ کمرہ کھولا جاتا ہے. روایت کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن حذافہ اندر بیٹھے قرآن کریم کی تلاوت کرتے. وہ رومی بادشاہ کو غصہ آتا, چہرے سے سمجھ جاتا ہے کہ عبداللہ ابن حذافہ کو بھوک لگی ہے, وہ پیاسے ہے. چنانچہ ایک لڑکی کو تیار کرتا, ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کو وہ رومی بادشاہ اپنے پاس بلاتا ہے. اس کو آدھے کپڑے پہناتا اور آدھا کپڑا آدھا بدن اس کا ننگا ہوتا. اس کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ دیتا اور سور کا گوشت بھنا ہوا اس کے ہاتھ میں دیتا اور کہتا ہے کہ جا تو اس کمرے میں چلی جا اور تجھے بہت بڑا انعام ملے گا اگر تو اس کو شراب پلا دے گی. اگر تو اس کو شراب پلا دے, اس کو سور کا گوشت کھلا دے اور اس کو تیرے ساتھ جینا کرنے دے تو تجھے میں بہت بڑا انعام دے دوں گا. میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے صحابی تھے. روایت کے اندر ہے کہ وہ کمرہ بند ہوتا ہے. اب عبداللہ ابن حذافہ بیٹھے ہیں, قرآن کریم زبان سے جاری ہے اور وہ لڑکی جو نوجوان ہے وہ سامنے بیٹھی ہے, ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے, بھنا ہوا گوشت ہے اور وہ لڑکی خوبصورت ہے. روایت کے اندر ہے 3 دن تک وہ لڑکی اس کمرے میں بیٹھی ہے لیکن عبداللہ ابن حذافہ اپنی نگاہ کو بھی اوپر نہیں اٹھاتے. عبداللہ ابن حذافہ اپنی نگاہ بھی اوپر نہیں اٹھاتے. 3 دن کے بعد وہ رومی بادشاہ درباریوں کو حکم دیتا ہے کہ دروازہ کھولو. دروازہ کھولا جاتا ہے. وہ لڑکی باہر آتی ہے اور باہر آ کر اس رومی بادشاہ سے کہتی ہے کہ اے رومی بادشاہ میں اس کو انسان نہیں سمجھتی, انہ لحجر او لحدید او ملک, یہ یا تو پتھر ہے یا تو لوہا ہے یا تو یہ خدا کا کوئی فرشتہ ہے, یا تو یہ خدا کا کوئی فرشتہ ہے. اور وہ لڑکی بڑی عجیب و غریب حالت میں باہر آتی اور آ کر کہتی ہے, اس رومی بادشاہ سے کہتی ہے کہ دیکھ یہ عبداللہ ابن حذافہ, میں نہیں جانتی کہ اس کا نبی کون, میں نہیں جانتی کہ اس کا رسول کون, میں نہیں جانتی کہ یہ کس کو مانتا ہے, لیکن جس مذہب پر یہ ایمان لایا اس مذہب پر میں بھی ایمان کو قبول کرتی ہوں. میرے بھائیوں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اخلاق تھے کہ جب گناہ سے بچنے پر آتے تو گناہ سامنے آتا پھر بھی گناہ کو ٹھکرا دیتے, لیکن نبی کی محبت کو نہیں ٹھکراتے تھے. اس لیے میرے بھائیوں اگر یہ بری عادتیں ہمارے اندر ہو, اگر یہ جوا کھیلنے کی عادت, شراب پینے کی عادت, زنا کی عادت میرے بھائیوں اگر ہمارے اندر ہے, خدا کے واسطے اس کو چھوڑنے کی کوشش کرے. میں نے کئی مرتبہ آپ سے ایک ہی بات کہی کہ اصل ایمان یہ ہے کہ آدمی گناہوں کو چھوڑنے والا بنے. اللہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو خیر میرے بھائیوں میں وہ روایت جو ہم کئی دنوں سے لے کر چلے ہیں اس روایت کو میں شروع کروں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے. پہلے اللہ کے رسول نے 3 پسندیدہ چیزیں بتائی, پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 3 پسند کی چیزیں بتائی, پھر عمر فاروق نے 3 پسند کی چیزیں بتائی, پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 پسند کی چیزیں بتائی. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں, روایت کے اندر ہے فقام علی وقال یا رسول اللہ حبب الی من الدنیا ثلاث خدمت الضیف والضرب بالسیف والصوم فی الصیف. حضرت علی فرماتے اللہ کے رسول مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے. نمبر 1, مہمان کی خدمت کرنا مجھے پسند ہے. اور میرے بھائیو, مہمان کی خدمت کرنا اس کا تو بہت بڑا ثواب ہے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, کہ جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے پسند ہے خدمت الضیف, مہمان نوازی کرنا, یہ مجھے پسند ہے. اور دوسرے نمبر پر فرمایا الضرب بالسیف, کہ میدان جہاد میں سر پر کفن باندھ کر اور ہاتھ میں تلوار لے کر کفاروں کے ساتھ مقابلہ کرنا, یہ مجھے بہت پسند ہے. میرے بھائی ایک بات آپ کو بتا دوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پہلوان اور بڑے طاقتور تھے, لیکن اگر ان کی تلوار اٹھی ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھی ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نصرت فرمائی, ایسی مدد فرمائی کہ روایت کے اندر ہے کہ ایک غزوے میں, غالباً غزوہ احد میں, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف کھڑے تھے اور عرب کا پہلوان جسے عمرو ابن ود کہا جاتا وہ دوسری طرف کھڑا تھا. روایت کے اندر ہے کہ وہ عمرو ابن ود دوسری طرف کھڑے ہو کر ہمارے نبی کو للکارتا تھا کہ اگر تیرے صحابہ میں سے کسی میں طاقت ہو تو آج میرے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جائے. روایت کے اندر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علی پر اتنا بھروسہ تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام میں اعلان فرمایا اے علی کھڑے ہو جاؤ اور اس امر کے ساتھ مقابلہ کرو, آج خدا تمہاری مدد کرے گا. روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے اور بالکل میدان کے درمیان میں پہنچتے ہیں تو عمرو ابن ود سے کہتے ہیں کہ پہلے تو حملہ کر پھر میرا حملہ ہوگا. روایت کے اندر ہے کہ عمرو ابن ود دوڑتا ہوا آتا اور اپنی تلوار کو اتنی زور سے حضرت علی پر مارتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہاتھ میں ہتھیار لیا تھا حضرت علی کے ہاتھ سے وہ ہتھیار گر جاتا ہے. روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے کی طرف ہٹتے. اب حضرت علی کہتے ہیں کہ میرا نمبر ہے کہ میں تیرے ساتھ مقابلہ کروں. اب حضرت علی وہ تلوار لے کر آتے ہیں جو تلوار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. وہ تلوار لے کر حضرت علی آگے بڑھتے ہیں. روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی ایک وار کرتے ہیں کہ سامنے والے عمرو ابن ود کی تلوار بھی توڑتے ہیں اور اس کی گردن کو بھی بدن سے جدا کر دیتے ہیں. میرے بھائیو, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسد اللہ کہا جاتا, شیر خدا کہا جاتا, لیکن ایک لے کر حضرت علی آگے بڑھتے ہیں. روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی ایک وار کرتے ہیں کہ سامنے والے عمرو ابن ود کی تلوار بھی توڑتے ہیں اور اس کی گردن کو بھی بدن سے جدا کر دیتے ہیں. میرے بھائیو, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسد اللہ کہا جاتا, شیر خدا کہا جاتا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہمارے صحابہ نے مقابلہ کیا تو صرف اس لیے کیا تاکہ خدا راضی ہو جائے, خدا کا کلمہ بلند ہو جائے. یہی تو بات ہے میرے بھائیو. ایک جنگ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں لکھا ہے کہ ایک جنگ ایسی بھی ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک یہودی دونوں آپس میں ٹکرا گئے. اور روایت کے اندر ہے کہ بہت دیر تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی پر حملہ کرتے اور وہ یہودی حضرت علی پر حملہ کرتا. اور روایت کے اندر ہے کہ وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرتا, یہاں سے علی کا حملہ ہوتا, یہاں تک کہ حضرت علی اس کو گرا دیتے اور اس کے پیٹ کے اوپر بیٹھ جاتے, اس کے اوپر حضرت علی سوار ہو جاتے. روایت کے اندر ہے فبزق الیہودی, وہ یہودی حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیتا ہے, وہ یہودی حضرت علی کے چہرے پر تھوکتا ہے. حضرت علی فوراً وہاں سے اٹھتے ہیں اور اپنی تلوار کو نیام میں رکھتے ہیں اور واپس ہونے لگتے ہیں. تو وہ یہودی حیران ہو جاتا, وہ یہودی سوچنے لگتا کہ علی اب تک میرے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے, بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے, اور ابھی میں نے ان کے چہرے پر تھوکا تو ان کو اور غصہ آنا چاہیے, لیکن علی تو واپس ہو رہے.
وہ یہودی حیران ہو جاتا، حضرت علی سے پوچھتا ہے کہ علی تم نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ میں نے تو تمہارے چہرے پر تھوکا، پھر تم نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیارا جواب دیتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ اس لیے لڑتا تھا تاکہ خدا کے کلمے کو بلند کر دوں، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا، اب اگر میں تجھے مارتا تو یہ مارنا میرے بدلہ لینے کی وجہ سے ہوتا، اور میں کسی کو بدلہ لینے کے لیے مارتا نہیں ہوں۔ اگر میں اب مارتا تو یہ مطلب نکلتا کہ تو نے تھوکا اس لیے میں نے مارا، حالانکہ میری نیت تو یہ ہے کہ اگر میں کسی کے ساتھ مقابلہ بھی کرتا ہوں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا۔ اسی لیے وہ شروع میں روایت میں نے آپ کو پڑھ کر بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل، اللہ کے رسول سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، اس آدمی کے بارے میں پوچھا گیا، یقاتل شجاعتا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص میدان میں اتر کر لڑتا ہو، لیکن اس لیے لڑتا ہو کہ اپنی بہادری بتائے، یا اس لیے لڑتا ہو کہ وہ اپنا خاندانی جوش بتائے، یا اس لیے لڑتا ہو تاکہ لوگ اس کو بہادر کہے، تو ہمارے نبی سے پوچھا گیا کہ بتاؤ ان میں سے کون اللہ کو پیارا ہے؟ جو بہادری بتانے کے لیے لڑے وہ خدا کو پیارا، یا جو اپنا خاندانی جوش بتانے کے لیے لڑے وہ خدا کو پیارا، یا جو دکھلانے کے واسطے لڑے وہ خدا کو پیارا؟ قربان جائے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا پیارا جواب دیا، من قاتل لتكون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی خدا کے واسطے نہیں لڑتا، جو اس لیے تلوار کو اٹھاتا ہو تاکہ خدا کا کلمہ بلند ہو جائے، بس وہی خدا کے راستے میں سمجھا جاتا۔ میرے بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مہمان نوازی کرنا مجھے پسند، اور میدان جہاد میں یہ لڑنا مجھے پسند ہے۔ میرے بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر دن کے شہ سوار تھے تو رات کو خدا کے سامنے رونے والے تھے۔ یہ جتنے بھی صحابہ ہیں یہ دن کے اندر گھوڑے کی پشت پر نظر آتے تھے تو رات کو مصلی پر روتے ہوئے بھی نظر آتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے بھائیوں لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آخری 20 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے گزارے کہ ایک صبح میں قرآن کریم کا ختم ہوتا تو ایک رات میں قرآن کریم کا ختم کرتے تھے۔ سوچو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت سوچو۔ میرے بھائیو، وہ روایت تو میں اکثر سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اذان ہوئی، بلکہ مسجد نبوی میں جب بھی اذان ہوتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہوتے اور بدن کانپنے لگتا تھا۔ حضرت علی اپنے گھر میں ہوتے، بدن کانپنے لگتا، تو ان کی بیوی فاطمہ پوچھتی ہے کہ علی تم تو بڑے بہادر ہو، تم تو بڑے پہلوان ہو، تم بڑے طاقتور ہو، لیکن کیا بات ہے کہ مسجد نبوی میں اذان ہوتی ہے اور تمہارا بدن کانپنے لگتا ہے؟ میرے بھائیو، علی کا بدن کانپتا تھا اذان سن کر، تو فاطمہ پوچھتی ہے کہ علی تمہارا بدن اذان سننے کے بعد کیوں کانپتا؟ قربان جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نکاح میں اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی فاطمہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے داماد ہے، اور حسن اور حسین جیسے بچے ان کے پاس موجود ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، یہ راز کی بات تھی، میں تجھے کہنا نہیں چاہتا، لیکن تو نبی کی بیٹی ہے اور سوال کرتی ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے کہ فاطمہ، میرے بدن پر اس لیے کپ کپی طاری ہوتی، میں اس لیے کانپنے لگتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ اذان ہو گئی ہے، ابھی مجھے نبی کے پیچھے جا کر نماز پڑھنی ہے، میں نماز پڑھ لوں گا، معلوم نہیں خدا کو میری نماز پسند آئے گی یا میرے منہ پر مار دے گا، معلوم نہیں خدا کو میری نماز پسند آئے گی یا میرے منہ پر مار دے گا۔ میرے بھائیوں، اس علی کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ اس طرح پکڑو کہ وہ نماز پڑھ کر بھی خدا کے سامنے تڑپتے تھے، اور ہم نماز پڑھے بغیر بھی کبھی خدا کے سامنے تڑپنا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، وہ نماز پڑھتے تھے اور روتے تھے کہ معلوم نہیں خدا قبول کرے گا یا منہ پر مارے گا۔ میرے بھائیوں، کتنی فجر کی نماز ہم سے چھوٹ جاتی ہے، اور کاروبار کے اندر کتنی عصر کی نمازیں ہم سے چھوٹ جاتی ہے، لیکن ہمارے بدن کا تو ایک بال بھی کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں نماز کی محبت پیدا فرمائے، ہم سب کو پکا نمازی بنا دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے کہا کہ جہاں میدان جہاد میں کفاروں کے ساتھ مقابلہ ہوتا، یہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں کوفہ کی جامع مسجد میں چلے جاتے۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخری عمر میں جب کوفہ چلے گئے تو رات ہوتی تھی
روایت کے اندر ہے کہ جب اندھیرا چھا جاتا تھا تو یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کے داماد ہے، اور ہمارے نبی نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یہ جملہ کہا، علی فی الجنہ، اے علی تو جنت میں داخل ہوگا، اے علی تو جنت میں داخل ہوگا۔ اور ہمارے نبی نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ فرمایا، علی تو فکر مت کر، جنت میں جہاں میرا محل تیار ہوگا اسی کے قریب میں تیرا بھی محل تیار ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک مرتبہ ہمارے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ علی مجھے پیارا ہے، جو علی کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ مجھے بھی تکلیف پہنچاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اتنی خوشخبریاں ملی، جو نبی کے پیارے، جو خدا کے پیارے، لیکن روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی کی جب آخری عمر تھی کوفہ چلے گئے، رات کا اندھیرا چھا جاتا تو حضرت علی کوفہ کی جامع مسجد میں چلے جاتے اور اپنی داڑھی پکڑ پکڑ کر روتے تھے۔ روایت کے اندر ہے ایک صحابی حضرت سعید ابن عامر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں علی کے پیچھے گیا تو خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ علی محراب کے اندر داخل ہو گئے اور اتنا روئے یہ تمل ملو کا تمل ملی سلیم، ایسے تڑپ تڑپ کر روتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپ کر روتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت سعید ابن عامر فرماتے ہیں کہ ایک رات میں کوفہ کی جامع مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی، حضرت سعید ابن عامر فرماتے میں پہچان نہیں سکا کہ یہ علی ہے۔ حضرت سعید ابن عامر فرماتے ہیں میں کوفہ کی جامع مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی دھاڑے مار کر سجدے میں رو رہا ہے۔ حضرت سعید ابن عامر فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ وہ آدمی ہوگا جس نے کوئی بہت بڑا پاپ کیا ہوگا، بہت بڑا گناہ کیا ہوگا کہ آج خدا سے معافی کرانے کے لیے آیا۔ لیکن سعید ابن عامر فرماتے ہیں کہ جب میں آگے بڑھا اور میں نے چہرے پر نگاہ ڈالی تو وہ اللہ کے رسول کے داماد حضرت علی کرم اللہ وجہہ موجود تھے، حضرت علی موجود تھے۔ حضرت سعید ابن عامر فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی رو رہے تھے تو میں نے سوچا کہ دیکھوں کہ کون سی دعا مانگ کر روتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ یہ دعا کرنے کی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت علی بڑی پیاری دعا مانگ رہے، اللہ سے کہہ رہے اللہم احرسنی بعینک التی لا تنام واکنفنی برکنک الذی لا یرام واکنفنی برکنک الذی لا یرام۔ اور آگے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو میری حفاظت کر لے، اور تو ایسا خدا ہے جو کبھی سوتا نہیں ہے۔ وَاخْلُفْنِي بِرُكْنِكَ الَّذِي لَا يُرَامُ، اور اے اللہ تو میرے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے اور ایسا مضبوطی سے مجھے ایمان دے دے کہ وہ ایمان کبھی میرے پاس سے جائے نہیں۔ اور روایت کے اندر ہے کہ آگے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ربی کم من نعمت انعمتها علی قل لك عندها شکری وکم من بلیت ابتلیتنی بها قل لك عندها صبری فیا من قل عند نعمته شکری فلم یحرمنی ویا من قل عند بلیته صبری فلم یخذلنی ویا من رعانی علی الخطایا فلم یفضحنی۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی 3 دعائیں مانگی، بڑی پیاری دعا مانگی۔ پہلی دعا یہ مانگی ربی کم من نعمت انعمتها علی، اے اللہ تو نے مجھے کتنی نعمتیں دی۔ علی کہہ رہے کہ اللہ تو نے مجھے کتنی نعمتیں دی لیکن آج تک میں ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کر سکا۔ دوسری دعا مانگتے ہیں کم من بلیت ابتلیتنی بها قل لك عندها صبری۔ آگے حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کبھی کبھی تو نے میرا امتحان بھی لیا، مجھے بھوکا بھی رکھا، مجھے پیاسا بھی رکھا، لیکن اللہ جیسے امتحان دینا تھا یہ علی ویسا امتحان دے نہیں سکا۔ اور تیسری دعا میرے بھائیو بڑی عجیب حضرت علی نے مانگی، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ حضرت علی نے کہا یا من رعانی علی الخطایا فلم یفضحنی، اے خدا تو کتنا پیارا ہے، اے خدا تو کتنا پیارا، تو علی کو گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھتا ہے لیکن کبھی ذلیل اور رسوا نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیو اللہ ایسی سچی محبت خدا کی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہے۔ سب سے پہلے مہمانوں کی خدمت کرنا پسند ہے، نمبر 2 میدان جہاد میں مقابلہ کرنا پسند ہے، اور نمبر 3 والصوم فی الصیف، گرمی کے موسم میں مجھے روزے رکھنا پسند ہے۔ میرے بھائیو یہ بھی رمضان کا مہینہ آیا اور ہمارے لیے تو رمضان کا روزہ بہت آسان ہے۔ وہ تو عرب حضرات جانتے ہیں جہاں تپتی ہوئی زمین ہوتی، چلچلاتی ہوئی گرمی ہوتی اور پیٹ بھر کر سحری بھی نصیب نہ ہوتی، بڑی مشکل سے کسی کو کھجور نصیب ہو جاتی تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا کہ آج مجھے روزی مل گئی ہے۔ میرے بھائی اس زمانے میں جو روزہ رکھا، آج تو اللہ نے بڑا آسان کر دیا روزہ رکھنا، لیکن میرے بھائیو روزہ تو وہی ہے، انشاءاللہ خدا آج بھی وہی اجر دینے والا ہے۔
اسی لیے میرے بھائیو یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں، میں نے شروع دن میں آپ کو کہا تھا کہ ہم اپنے روزے کی پوری حفاظت کریں۔ میرے بھائیو اگر روزے کے اندر آدمی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے یا کسی نامحرم عورت کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے تو اگر سے مفتیان کرام تو فتویٰ دیتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے روزے کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، ایسا روزہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائیو ہم بہت بڑی عبادت کو ادا کرتے، یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے، حدیث قدسی، اللہ فرماتے ہیں کہ ساری نیکیوں کا بدلہ متعین ہے اور فرشتے اس کو دے دیتے ہیں، لیکن جب میرا بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں، اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے انا اجزا بھی، ایک روایت کے اندر ہے انا اجزا بھی، کہ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ فرماتے میں بدلے میں خود چلے جاتا ہوں، خدا مل جاتا۔ میرے بھائیو یہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اس رمضان کے مہینے میں اور خاص کر کے یہ رحمت کا عشرہ جو اب دھیرے دھیرے میرے بھائیو کنارے پر جا رہا ہے، دعا کرے کہ اللہ اس عشرے کے پورا ہونے سے پہلے ہم سب کو رحمت نصیب فرمائے، ہم سب کو پوری رحمت لٹا دے۔ میرے بھائیو اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، بڑی رحیم ہے۔ یہ رمضان کی راتوں کی ہم قدر کر لیں، یہ رمضان کی وہ پیاری راتیں ہیں میرے بھائیوں کہ جب کوئی بندہ مانگتا ہے تو اس رمضان کی برکت سے خدا اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں دیکھو، نوجوانی میں اگر ایک آنسو بہا لوگے یہ بڑھاپے میں 1000 آنسو بہانے سے بہتر ہے۔ نوجوانی کی عبادت خدا کو اتنی پسند ہے کہ اگر نوجوانی میں عبادت کرتا ہوگا بڑھاپے میں اگر اتنی نہیں کر پائے گا تو خدا فرشتوں سے کہے گا نوجوانی میں جتنا اجر ملتا تھا اس سے دگنا اجر اس کو بڑھاپے میں بھی دے دے۔ اس لیے کہ یہ تو میرا بندہ، میرے بھائی ایک بات یہ خدا کو ثابت کر کے تو بتائے کہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے نبی کے امتی ہے۔ اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کر لیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا جبار السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا ولا تضلنا وادخلنا الجنة بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار.
اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير اللهم اجرنا من عذاب القبر اللهم اجرنا من عذاب النشر اللهم اجرنا من فتنة المحيا والممات اللهم اجرنا من فتنة المسيح الدجال اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت وسكرات الموت وسكرات الموت اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت اللهم لا تخزنا يوم القيامة اللهم لا تخزنا يوم القيامة اللهم لا تخزنا يوم القيامة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الفاسقين إني كنت من الآثمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الہ العالمین تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے مولا ہم روز کے بھکاری ہیں مولا روز تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگتے ہیں مولا ایک ہی بھیک مانگتے ہیں مولا اللہ ہم سب کو معاف کر دے اللہ ہم سب کو معاف کر دے اے اللہ تو جانتا ہے مولا کہ ہم نے بہت گناہ کیے مولا بہت گناہ کیے مولا بہت گناہ کیے مولا سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمارے بدن کا ایک ایک ٹکڑا گنہگار ہے ہمارے بدن کا ایک ایک بال گنہگار ہے مولا اتنی نافرمانی اگر ہم دنیا میں کسی کی کرتے تو مولا کب سے وہ ہمیں ختم کر دیتا کب سے ہمیں وہ برباد کر دیتا کب سے وہ ہمیں ذلیل کر دیتا لیکن اللہ ہم نے تیری اتنی نافرمانیاں کی اتنے گناہ کیے مولا رات کے اندھیرے میں بھی ہم نے تجھے ناراض کیا دن کے اجالے میں بھی ہم نے تجھے ناراض کیا اے اللہ تیری رحمت ہم سے قریب آتی گئی اور ہم گناہ آگے بڑھاتے گئے مولا جتنی تو نعمتیں دے رہا تھا اتنے ہی ہم گناہ بھی کرتے جا رہے تھے مولا تیرے ساتھ میں بڑی بے وفائی کا معاملہ فرمایا مولا تیرے ساتھ دھوکے بازی کا معاملہ فرمایا تیرے ساتھ میں جھوٹ کا معاملہ فرمایا تیرے ساتھ میں خیانت کا معاملہ فرمایا جو امانت تو نے ہمیں دی ہے قرآن کریم کی شکل میں مولا اس کو بھی ہم نے ہماری پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا مولا قرآن کریم کو ہم نے دور کر دیا اے اللہ وہ قرآن کریم جو اس امت کی ہدایت کے واسطے اترا تھا مولا وہ قرآن کریم جو اس لیے اترا تھا کہ اسے پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا مولا اس لیے اترا تھا کہ ہم اس پر عمل کر لیتے ہم اس کو سن لیتے ہم اس کو پڑھ لیتے لیکن مولا ہم نے تیرے کلام پاک کی قدر نہیں کی مولا ہم نے تیرے کلام مجید کو بھی ہم سے دور کر دیا مولا ہم نے تیرے نبی کے دل کو بھی ناراض کر دیا مولا ہم نے تیرے قانون کو بھی چھوڑ دیا مولا ہم گناہ کرتے گئے تو ہمارے گناہ کو دیکھتا گیا لیکن اللہ تو کتنا پیارا خدا ہے مولا تو کتنا پیارا خدا ہے مولا تو کتنا پیارا خدا ہے مولا کہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی تو نے ابھی تک ہمیں کوئی امتحان میں مبتلا نہیں فرمایا اے اللہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی تو نے ہمیں روٹی سے محروم نہیں کیا مولا تو نے پانی کے قطرے سے نہیں کر پایا اے اللہ تو نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں اتارے اے اللہ ہم نے تو اتنے گناہ کیے کہ مولا اگر تو ہمیں روٹی کے ایک ایک ٹکڑے سے تڑپاتا تو تجھے حق تھا مولا تو آسمان سے آگ بھیج دیتا تو تجھے حق تھا مولا تو زمین میں دھسا دیتا تو تجھے حق تھا مولا تو ہمیں دریا میں ڈبو دیتا تجھے حق تھا مولا پروردگار تجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا مولا اگر تو ہمیں برباد کر دیتا اگر تو ہمیں ذلیل کر دیتا تو ہمارے سامنے ہماری عزت لے لیتا مولا تو ہمیں رسوا کر دیتا لیکن تجھ پر کوئی سوال کرنے والا نہیں تھا تجھ پر کوئی اعتراض کرنے والا نہیں تھا لیکن مولا یہ سب کچھ کر سکتا تھا لیکن اس کے باوجود تو نے ستاری کی چادر ہمارے اوپر ڈال دی مولا تو نے ہمارے گناہ کو چھپا دیا ایسا چھپا دیا مولا ایسے تو نے گناہ کو چھپا دیا مولا جیسا کوئی شفیق باپ اپنے بیٹے کے گناہ کو چھپا دیتا جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کو گلے سے لگا دیتی ہے اے اللہ اتنے پیار کے ساتھ تو نے ہمارے گناہ کو چھپا دیا کیا ہمارے قریب بیٹھنے والے کو بھی پتہ نہ چلا ہم سے بات کرنے والے کو بھی پتہ نہ چلا ہم سے ملاقات کرنے